انگریزوں نے ہزاروں میل دور سے آ کر جب ہندوستان کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لی تب یہاں 400 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ تاہم ایک زبان ایسی بھی تھی جس میں نہ صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ باہر سے آنے والی تمام زبانوں کے الفاظ موجود تھے۔ یہ زبان ہندوستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ زبانوں کے ماہر جان گلکرسٹ نے انگریزی سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا۔ یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بعد میں اردو کہلائی۔ سینئر صحافی جاوید چودھری اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں، ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے۔ یہ 40 کروڑ لوگوں کو انگریزی سکھاتے، لوگوں کی زبان میں لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے اور آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا، یا پھر انگریز ہندوستانی زبان سیکھ لیتے، یہ مقامی لوگوں سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے۔ دوسرا آپشن آسان تھا۔ انگریزوں نے مقامی زبان سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہو گیا، مگر فیصلے کے بعد کی صورتحال پہلی حالت سے زیادہ مشکل، زیادہ گنجلک تھی۔ ہندوستان میں 400 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 300 میل بعد زبان، کلچر، رنگ اور مذہب بدل جاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر ہر چوتھے ہندو کی مورتی، بھگوان اور حلیہ دوسروں سے مختلف تھا۔ ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی، مسلمان فارسی اور عربی بولتے تھے۔ مغلوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جنوبی حصوں کی زبان بنگالی، ملیالی اور تامل تھی۔ بحر ہند کے ساتھ ساتھ سندھی بولی جاتی تھی۔ پنجاب کی زبان پنجابی اور افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر واقع شہروں میں پشتو اور بلوچی بولی جاتی تھی۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے کسی ایک زبان کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ جان گلکرسٹ زبانوں کا ماہر تھا۔ انگریز سرکار نے اسے یہ فریضہ سونپ دیا۔ گلکرسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں ان زبانوں کے علاوہ بھی ایک زبان ہے۔ یہ گلی محلوں کی زبان ہے۔ یہ زبان مختلف زبانوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ اس میں ہندوستان بلکہ باہر سے آنے والی تمام زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ زبان ہندوستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جان گلکرسٹ نے انگریز سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا۔ یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بعد میں اردو کہلائی۔ انگریز نے جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کالج میں انگریزوں کو اردو، فارسی اور سنسکرت سکھائی جاتی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کو انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کالج سے فارغ ہونے والے انگریز اعلیٰ افسر بنتے تھے، جبکہ مقامی لوگ ان افسروں کے ماتحت یا اہلکار ہوتے تھے۔ جان گلکرسٹ کو ہندوستانی اردو زبان کا انچارج بنایا گیا۔ گلکرسٹ نے اردو کے حروف تہجی بنوائے، اس کا رسم الخط طے کیا، نستعلیق رسم الخط کا ٹائپ اور چھاپا خانہ تیار کروایا، منشی بھرتی کیے اور اردو کی کتابیں لکھوانا شروع کی۔ جان گلکرسٹ کی سرپرستی میں 1803 میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام اخلاق ہندی تھا۔ یہ کتاب میر بہادر علی حسینی نے لکھی۔ یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب مرزا اسد اللہ غالب 7 سال کے بچے تھے، جبکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر زندگی کے آخری 7 سال گزار رہے تھے۔ اخلاق ہندی انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتاب شائع ہونے سے قبل فورٹ ولیم کالج کے نصاب میں شامل ہو گئی۔ یہ ہندوستان کی گلی کوچوں میں آوارہ پھرنے والے واقعات پر مبنی تھی۔ اس نے انگریز سرکار کو مقامی لوگوں کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ اخلاق ہندی کے بعد واقعات پر مبنی کتابوں کی لائنیں لگ گئی۔ جان گلکرسٹ کے منشی دھڑ دھڑ کتابیں لکھنے لگے اور انگریز سرکار یہ کتابیں شائع کرتی چلی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ان کتابوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ ہندوستان کی ان قدیم کتابوں میں جامع الحکایات نام کی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ کتاب دکن کے مشہور دانشور شیخ صالح محمد عثمانی نے لکھی تھی۔ یہ 1825 میں شائع ہوئی اور اس نے اردو میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہاتھوں ہاتھ بکی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خواص کی محفلوں میں زیر بحث رہی۔ اس کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجاؤں، ملکاؤں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ انگریز حکومت ان کتابوں کے چند نسخے لندن بھجوا دیتی تھی۔ یہ کتابیں آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان اور اردو دونوں کی تاریخ ہیں۔ کاش ہماری حکومت یا کوئی یونیورسٹی برطانیہ کی مدد سے ان کتابوں کی ڈیجیٹل لائبریری بنا دے اور یہ کتابیں پاکستان کی تمام بڑی لائبریریوں اور یونیورسٹیوں میں رکھوا دی جائیں۔ اگر حکومت یہ کتابیں دوبارہ شائع کروا دے تو یہ اردو سے محبت کرنے والوں پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।